من سمیعا بصیرا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نذیرا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ شعبان المعظم کے جمعۃ المبارک میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الدخان کی آیت نمبر 4 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر عرض کروں، گفتگو کروں، سورہ دخان 25ویں پارے کے اندر ہے۔ کہاں پہ ہے؟ 25ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کام آئے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا خاص وظیفہ ہے۔ کون سی سورہ جی؟ الدخان۔ الدخان جو کوئی ماہ شعبان المعظم کے علاوہ بھی اس کو پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ماہ شعبان المعظم میں پڑھے تو 1000 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، ہم یہ جانتے ہیں یعنی سورہ ملک کے بارے میں کہ ہر روز پڑھیں عشاء کی نماز سونے سے پہلے، اور سورہ واقعہ کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور یہ جامعہ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر تمام تر تفسیروں کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ دخان کی تلاوت کرے اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب کیوں معاف فرما دیتا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کا بیان بھی اسی میں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی شب برات وغیرہ اور شبان کا یہ، تو کوئی نہیں، اس کو بھی ثابت میں قرآن پاک سے کر دیتا ہوں۔ آپ قرآن پاک پڑھیے گا
اور جو سنتے ہیں اس کو دیکھا کریں، ضرور دیکھا کریں، چیک کر لیا کریں کہ کیا بیان ہوا قرآن پاک کے اندر۔ تو اس سورہ کو اللہ پاک نے جب شروع فرمایا، یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 44 ہے، سورہ کا نمبر کیا ہے؟ 44، 40 اور 4 44 نمبر پہ یہ سورت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا حامیم، پڑھیے ذرا کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہا کون ہے اور میم کون ہے؟ ویسے تو یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہوتے ہیں اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن کنایہ میں، اشارے میں، کسی مقام پر خود اللہ نے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل کو بیان کر دیا، یا آقا کریم نے بیان کر دیا، صحابہ کرام نے بیان کر دیا۔ یعنی کچھ معنی ایسے ہیں جو ہیں اشارے کنایہ میں، لیکن کئی حدیثوں میں بیان کرتے ہوئے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے صرف اشارہ کیا ہے، اور ان کی مراد صرف کیا ہے؟ ایک مراد ہے، حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے، کوئی عالم نہیں جانتا، کوئی مفسر نہیں جانتا، کوئی محدث نہیں جانتا۔ اللہ اپنے محبوب پر جو نازل کیا ہے تو یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا معنی بھی بتایا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کچھ تھا، ما لم تکن تعلم، اے میرے مصطفیٰ جتنا کچھ تھا وہ سارا کا سارا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یعنی کہیں کوئی بدبخت یہ نہ سمجھ لے کہ نہیں جی حضور کو بھی نہیں پتا، نہیں نہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہا، اور آگے کیا ہے؟ میم۔ یہ فرماتے ہا، یہ حضور کی جو زلفیں تھیں وہ کنڈل والی تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرماتے تو آپ کے وہ کانوں کی لو تک یا کندھے تک وہ آ جاتی، اور جب کنگھی نہ فرماتے تو وہ کنڈل پڑ جاتے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب بولے کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے ہوتا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں ہاں سے مراد حضور کی زلفیں، اللہ نے حضور کی زلفوں کا ذکر کہا، ہاں کنڈل والی، اور میم سے مراد سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حامیم۔ آگے فرمایا والکتاب المبین، اور اس کتاب روشن کی قسم۔ مبین کا معنی کھلا بھی ہوتا ہے، کھلی ہوئی کتاب بھی، روشن بھی، جو ظاہر ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ انا کنا، فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، ہم نے نازل کیا ہے اس کو فی لیلۃ مبارکہ۔ کیا؟ لیلۃ مبارکہ۔ آگے قرآن کہتا ہے انا کنا منذرین، اور ہم ہیں، بے شک ہم ہیں ڈر سنانے والے۔ کیا سنانے والے ہیں؟ ڈر سنانے والے ہیں۔ اور اس کو بیان کر کے آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ جو لیلۃ البرکت ہے، برکت والی رات ہے، فرمایا فیہا، اس میں، یفرق، بانٹا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ کیا چیز؟ فرمایا کلو، ہر امر کا مطلب کیا؟ حکم۔ امر حکیم، ہر حکم جو ہے، ہر فیصلہ جو ہے اس رات کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 4 ہے۔ کیا ہے؟ آیت نمبر۔ اور پھر فرمایا امر من عندنا، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا حکم ہے۔ انا کنا مرسلین، اس کو ہم بھیجنے والے ہیں، اس کو ہم کیا کرنے والے؟ بھیجنے والے ہیں۔
آگے فرمایا کہ اعتراض کر سکتے ہیں بھئی یہ کیا ہے بھی ایک رات آپ جاگیں ایک رکعت پڑھ لیں تو اللہ بخش دیتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے، آپ ذکر کر لیں اللہ بخش دیتا ہے، آپ نعتیں سنیں ذکر سنیں بیان سنیں ایک رات میں جاگ کر تو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں یہ؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا رحمت من ربی کا، رحمت من ربی کا، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ بے شک بے شک اللہ، یہ کیا ہے تیرے رب کی؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ رب فرما رہا ہے کہ یہ جو راتیں دی ہیں، مہینے دیے ہیں، شعبان المعظم ہے، پہلے رجب گزرا جس میں شب معراج ہے، آگے پھر رمضان المبارک آ جائے گا۔ آقا کریم سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ جو رجب ہے نا یہ ہواؤں کا مہینہ ہے، جب موسم بدلتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، اثار پیدا ہوتے ہیں، اثار پیدا ہوتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ سن لو جو ماہ شعبان المعظم ہے یہ بادلوں کا مہینہ ہے، گھٹا چھا جاتی، رحمت کی، کرم کی، بخشش کی، عطا کی دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور فرمایا پھر رمضان المبارک رحمت کے برسنے کا مہینہ، رحمت کے کیا کرنا؟ رجب بیج بونے کا مہینہ، رجب کیا ہے؟ آ جاؤ اس طرف، چھوڑ دو کالے دھندے، چھوڑ دو برائیاں، آ جاؤ نماز کی طرف، نیکی کی طرف۔ ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے جس کا رمضان المبارک نام ہے۔ 2 مہینے پہلے فرمایا کہ ایک مہینہ جس میں بیج بونا ہے، اپنی معمولات کو بڑھا دو۔ اگر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ آپ خالی سنتیں پڑھنے ہیں تو نوافل بھی شروع کر دیں۔ آپ ساری نمازوں کے نوافل پڑھ رہے ہیں لیکن نماز اوابین نہیں پڑھ رہے۔ نماز اوابین کب ہوتی ہے؟ وہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 6 نہ ہو تو آپ 2 پڑھ لیں، 2 نہیں تو آپ 4 پڑھ لیں، 2 نہ ہو تو آپ کتنی پڑھ لیں؟ 4 پڑھ لیں۔ فرمایا گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جڑتے ہیں، جیسے درختوں کے پتے جڑتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نماز مغرب سے لے کر عشاء تک نفل پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کہیں گے پھر ہم کاروبار کیا کریں؟ ذرا اس سے بھی کاروبار کر کے دیکھیں، وہ چاہے تو 1 گھنٹے میں سارا کاروبار عطا کریں، یہ سارا اس کے ہاتھ میں۔ اپنی مہارت سے ہم جتنا کر لیں، اپنے جتنے کو ایک حد ہے، تو جب فضل ہو جاتا ہے تو پھر جناب وہ گنتی نہیں رہتی۔ 11 نال حساب نہیں ہوندے، 11 نال۔ تو حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح اللہ 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 کر رہے تھے، تو 2 عورتیں گزر رہی تھیں، کوئی دودھ کا کام کرتی تھی، گھی بیچتی تھی۔ پہلے زمانوں میں وہ گڈوے ہوتے تھے رکھے ہوتے اور وہ جاتی، تو وہ ایک عورت دوسری سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بتائیں کتنے کا بیچا ہے اس کو وہ گھی، مکھن جو ہے، مکھن کتنے کا بیچا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ساڈا کوئی حساب نہیں، اے بندہ چنگا ہے تیندے نال ساڈا۔ بلے شاہ نے تسبیح اٹھا کے سائیڈ پر کر دی، کہنے لگا وہ ہاں جی عورت ہو کر گجری ہو کر مکھن بیچنے گئی ہے، اس نے اس سے حساب نہیں کیا، تو میری تو اس سے دوستی ہے اور اس کی میرے ساتھ دوستی ہے، وہ میرے ساتھ کیسے حساب کرتا ہوگا؟ آج سے بغیر حساب و کتاب کے پڑھتا ہوں۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہیں، تو میں یہ بتا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، میں نے عرض کیا کہ یہ جو مہینہ آتا ہے شعبان المعظم، علماء نے کہا یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا۔ اگر آپ بیج نہیں بویا ہوا، آپ نمازی نہیں ہیں
اور شبان المعظم کی راتوں میں آنسو بہانے والے نہیں ہیں، نماز تہجد پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کا تعلق ان امور کے ساتھ ہے، اللہ نہ کرے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ وہ شب برات جاگ لیں تب بھی توبہ قبول ان کی نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ پورا رمضان گزار دیں، لیلۃ القدر گزار دیں، کوئی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس لیے میں نے یہ مضمون دیا، آپ کو سامنے رکھا۔ یہ مہینہ تیاری کا جو اتنا بڑا آگے مقام آنے والا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کریم دو قسموں کے ہیں، ایک کریم کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہاں بلا کر دیا جاتا ہے، اور ایک کریم رمضان المبارک رکھا ہوا ہے جو گھر گھر آ کر دیتا ہے، جو گھر گھر اس کی تیاری کے لیے۔ یہ تین میں، ایک پہلے رجب، پہلے کیا ہے، اور آگے پھر شعبان۔ شعبان تو جب آتا تھا تو حضور دعا کرتے تھے مولا رجب عطا کر دیا نا، شعبان اشاری، اب یہ میرا مہینہ ہے، یہ کیا ہے، آگے پھر تیری رحمت کا، کرم کا، بخشش کا، میری امت کا مہینہ آ رہا، امت کا مہینہ۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ جو شعبان المعظم ہے، اگر آپ تیاری نہیں کرتے، آپ فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، توجہ سے سن لیں، آپ جناب وہی جھوٹ ہے، وہی دغا بازی ہے، ہاں جی وہی استغفر اللہ کوئی شراب نوشی ہے، وہی سود ہے، وہی جوا، ہاں جی وہی جھوٹ بولنا ہے، بد نگاہی کرنا، بد نگاہی کرنا۔ ہاں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، ان شخصوں پر نہیں کھلتے جن کے بارے میں گنوا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں علامتیں کیا۔ ایک بندے کو بخار ہو، بخار چڑھا ہوا اور اس کو دوائی کوئی اور دی جا رہی ہو، تو کیا اس کو فائدہ مل جائے گا؟ وہ ساری رات جاگے، کھڑا رہے، نماز تسبیح پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، ساری رات قرآن پاک ختم کرتا رہے، کچھ نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ کچھ کوڈ ہوتے ہیں، جب تک آپ وہ نہ ڈالیں بات بنتی نہیں ہے، بات بنتی۔ تو یہ آقا نے کھول کھول کر بتایا ہے کہ یہ جو شعبان المعظم کی راتیں ہیں، یہ جو کل پورے سال کے اندر کل پورے مین راتیں جو ہیں وہ 5 ہیں، کتنی ہیں؟ 5 ہیں، اور کل جو راتیں ہیں کچھ اور بھی ان کے اب اسے لائن آتی ہیں، وہ تقریباً 10 ہیں، کتنی؟ اس میں جمعرات بھی شامل ہو جاتی اور بھی ہیں، کیونکہ وقت کم ہے میں اس لیے اس کی تفصیل۔ 19 دن ہیں، 19 جیسے راتیں فضیلت والی ہیں پورے سال میں، دن بھی فضیلت والے ہیں۔ وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا ابھی قرآن پاک سے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ پوچھیں گے نا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، کوئی ایک رات میں 1000 سال کا ثواب پا لے۔ یہی بتایا نا آپ کو، اور قرآن سے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے آپ صحابہ کرام کو پڑھ لیں، تفسیرات پڑھ لیں، بھری پڑھی ہیں حدیث پاک کی کتاب۔ فرمایا ایسا کیوں ہے؟ ایسا تو اس کا جواب اللہ پاک نے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا اس لیے ہے، اللہ نے فرمایا رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، 50,000 سال کا وہ دن جو